اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زخرف 43 نمبر سورہ 25واں پارہ آیت نمبر 46 پانچویں رکوع کا آغاز ہے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سب دروشی پڑھ لیجیے پھر ایک مختصر سا رکوع سورہ زخرف کے آخر کی طرف اور پیچھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اور پوچھ دیکھ جو رسول بھیجے ہم نے اس سے پہلے کبھی ہم نے رکھے ہیں رحمان کے سوا اور حاکم کے پوجے جائیں، یہ پچھلے رکوع کے اندر نئی پاک سے یہ خطاب کیا کہ آپ باقی رسولوں سے پیغمبروں سے پوچھیں کبھی اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو پوچھنے کے لیے کہا گیا، پھر وہاں سے اس کے ساتھ کنٹینیوشن کے حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے وہ شروع کیا۔ لیکن صرف ایک چیز جو ہے وہ قرات کے حوالے سے قابل غور ہے۔ پہلی آیت کے اندر آپ دیکھیں ملا کے الف کے اوپر ایک گولدارہ پڑا ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو نہیں پڑھنا، یہ لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا۔ وملائہی تو اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں پاس، تو کہا کہ میں بھیجا ہوں رب العالمین۔ یہ اب میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ وہاں سے اب ذکر شروع ہو رہا ہے پچھلے رسولوں کا۔ انہوں نے جا کر فرعون اور اس کے سرداروں کو کہا میں بھیجا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین کی طرف سے۔ اور یہ بڑی غور طلب چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے۔ فرعون کے جتنے واقعات ہیں اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ فرعون ایک فرد بھی ہے اور ایک سمبل بھی ہے۔ سمبل ہے ڈکٹیٹرشپ کا، بادشاہت کا، کنٹرول کا۔ لہذا جتنی بھی گفتگو فرعون کے ساتھ موسیٰ کی ہوئی بڑے غور طلب گفتگو ہے، کیونکہ جتنے بھی یہ ڈکٹیٹر ہیں، جتنے بھی یہ کنٹرولنگ فگرز ہیں، یہ جتنے ان کی انسانی تاریخ میں ایک ہی جیسی جبلت ہے اور ایک جیسی گفتگو اور ایک جیسا انداز ہے، کوئی فرق نہیں، انسان تبدیل نہیں ہوا۔ ان کو وہی لہجے چاہیے، وہی باتیں چاہیے، وہی گفتگو چاہیے، وہی ٹولز چاہیے جو ہمیشہ سے انسان استعمال کرتا ہے۔ تو ہم جب خاص طور پہ ہمارے پہ مختلف ہتھیار غلامی کے آزمائے جاتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا اہم ہے اس ساری چیز کو بڑے غور سے پڑھنا، بڑے غور سے دیکھنا۔ بڑی کلیئر اس کے اندر جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں بڑی کلیئر۔ پھر جب لایا ان پاس ہماری نشانیاں تو لگے ان پر ہنسنے، حق لے کر آئے موسیٰ تو یہ فرعون جو ہے یہ اس کے اور سردار جو ہیں ان کے ہنسنا شروع ہو گئے، ان کی تضحیک شروع کر دی، اور جو دکھاتے گئے ہم ان کو نشانی سو دوسری سے بڑی وما نریہم من آیت، جو ان کو دکھاتے گئے اپنی نشانیوں میں سے الا ہی اکبر، سوائے یہ کہ بڑی ہوتی تھی من اختہا اپنی بہن سے۔ مطلب یہ کہ معجزے دکھانے میں مختلف تھے لیکن چونکہ سورس ایک ہی تھی تو ان کو بہن کہا کہ وہ آپس میں بہنیں تھیں معجزے جو ہے، اور ایک سے ایک بڑا معجزہ تھا جو اللہ دکھا رہا تھا۔ اور پھر ان کو پکڑ لیا عذاب نے، تکلیف میں، کہ شاید وہ باز آ جائے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد کیا مصر والوں کے ساتھ۔ اور ساتھ آپ دیکھیں کہ مکہ کے اندر بھی جو ماحول ہے وہ اس طرح سے کشیدہ ہوتا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی اس کے اندر ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ اس طرح اللہ کی پکڑ جو ہے وہ آئی تھی ہے، اور پھر ایک سے ایک پکڑ جو ہے وہ پہلی سے بڑی تھی۔
وقالو، اور وہ کہنے لگے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو، جیسا سکھا رکھا ہے تجھ کو، ہم مقرر راہ پر آئیں گے. کہ آپ اپنے خدا سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، جس رب کا آپ کے دلوں میں دعوت دے رہے ہیں اس سے بات کریں کہ یہ معجزے، یہ نشانیاں جو ان کو رکوا دے، تو ہم جو ہے ہم مسلم ہو جائیں گے، ہم اسلام میں آ جائیں گے، ایمان لے آئیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب اٹھا لیا ہم نے ان پر تکلیف، اذا ہم ینکثون، تو وہی وعدہ تو نکسا مطلب معاہدے سے پیچھے ہٹ جانا. جیسے ہی ہم ان سے تکلیف اٹھا لیتے تھے تو وہ وعدے سے پیچھے ہٹ جاتے. یہاں سے ہے غور طلب گفتگو بہت ہی گہری. ہمارا اتنا فورم نہیں ہے کہ میں اس میں بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں، میں موٹی موٹی نشانیاں اس کی بات کروں گا. ونادى فرعون فی قومه، اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، قال یا قومی، اے قوم، الیس لی ملک مصر، کیا مجھ کو نہیں ہے حکومت مصر کی، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، جو چلتی ہیں میرے نیچے، افلا تبصرون، تم تو دیکھتے، کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ کیا میرا کنٹرول اور میری حکومت نہیں ہے مصر کے اوپر اور اس پانی پر جو چل رہا ہے؟ انسان اپنی سوورینٹی کا اعلان کر رہا ہے، اپنی بادشاہت کا اعلان کر رہا ہے، فردی لیول پر اور اجتماعی سوسائٹی لیول پر. پیور شکل میں، اپنی اصلی شکل میں یا ٹھیک شکل میں، آئیڈیل جمہوریت کیا ہے؟ طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ تو جمہوریت کا جو بنیادی نعرہ ہے وہ کیا ہے؟ بائی دی پیپل، فار دی پیپل، آف دا پیپل. انسان سوورن ہے. یہ دو تین بڑی مزدار چیزیں ہیں. ایک اینگل تو یہ ہے کہ فرعونیوں نے یہ سیکھ لیا کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں بھائی تو یہ ہمیں لٹکا دیتے ہیں، ہمیں دریاؤں میں ڈبو دیتے ہیں، لہذا 200-300 اکٹھے ہو جاؤ، 400-500 اکٹھے ہو جاؤ اور کہو کہ حکومت تیاری تمہاری اور کرو فرعونیت. ایک تو یہ شکل ہوگی کہ آپ کس کو لٹکاؤ گے، اور دوسری یہ کہ آئیڈیل شکل میں جب کو پیور ڈیموکریسی کی شکل، اگر کہیں پہ ہے تو کہیں بھی نہیں، اگر کہیں پہ ہے پیور ڈیموکریسی. وہ کہتے ہیں جناب کہ بادشاہت انسان کی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ زمین اللہ کی، بادشاہت اللہ کی. بالکل مطلق عنان بادشاہ جو اللہ ہے، اور ہم نے اس کے احکامات، اس کے قوانین لاگو کرنے ہیں. ہمیں آزادی ہے اللہ کی غلامی کے اندر اندر، سوورینٹی اللہ کی ہو. تو جو آئیڈیل شکل سو کالڈ اسلامک ڈیموکریسی کی جو بنتی ہے، وہ علامہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر لکھا ہے، مولانا مدین صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کو لکھا ہے. وہ یہ ہے کہ نظام ہوگا شورا کا، آپس میں باہم مشاورت کا، اور اس شورا کو اوورسی کرے گی ایک شریعہ کونسل. فیصلے شورا کے ساتھ ہوں گے، ڈیموکریسی اس کو آپ کہہ لیں، لیکن ایک شریعہ کونسل اس کو اوور لک کرے گی کہ آپ اس کے اوپر کوئی اللہ کے قانون کے خلاف کوئی قانون نہ بنا سکے. اور حتی المقدور آزادی ہوگی شخصی اور گفتگو کی اور بات کرنے کی، لیکن تعلیم اور تربیت کے بعد اور morality کے اندر اندر ہم نے جو قاعدے بنائے ہیں وہ اسلامک نہیں ہے، وہ اسلامک قاعدے نہیں ہیں کہ آزادی میں اتنے آگے چلے جانا کہ بغیر کسی بات کے، بغیر کسی ثبوت کے کسی کے اوپر کوئی بھی الزام رکھ دینا اور دوسرے کی آزادی میں داخل ہو جانا. اس کو اسلام اجازت نہیں دیتا.
پھر morality سے گر جانا، ننگی تصویریں، ننگی گفتگو، بےہودگی، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پھر فریڈم آف اسپیچ اتنا ہے اسلام کے اندر کہ جتنی آپ کی سوچ، اور عبادت کی فریڈم اتنا ہے کہ جتنی آپ کی سوچ ہے، اس کی بہت خوبصورت مثال جو ہے نجران کا وفد ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نجران کا وفد کون تھا اور کس لیے آئے تھے؟ عیسائیوں کا وفد اور کس لیے آئے تھے؟ نئی پاسوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ غلط ہیں۔ کون سے ہوٹل میں ٹھہرے تھے؟ مسجد نبوی میں ٹھہرے تھے۔ اپنی عبادت نہیں کرتے تھے ہی سارے پادری، مسجد نبوی میں ٹھہرے ہوئے تھے، اپنی باتیں بھی کر رہے تھے، اور آئے بھی نئی پاسوں سے بحث کرنے کے لیے آئے تھے کہ آپ کا دین جو ہے وہ غلط ہے۔ کوئی روک ٹوک نہیں، کو کسی نے روکا؟ تو یہ شخصی آزادی، فریڈم آف اسپیچ، یہ اسلام کا خاصہ ہے، تب تک جب تک آپ دوسرے کے ایریے میں داخل نہ ہو جائیں۔ آپ اس میں جھوٹے الزام رکھنا شروع کر دیں، جھوٹے بہتان بکنا شروع کر دیں، تب تک آپ کو آزادی، جو مرضی آپ بات کریں، آپ کو اپنی پریکٹسز کی اجازت ہے۔ اگر آپ غیر مسلم ہیں تو اپنا مذہب پریکٹس کریں۔ اسلامی حکومت یا اسلامی نظام سلطنت کے اندر ہر وہ چیز جو کہ معاشرے کے اندر کرپشن، فساد اور کرائم لے کے آئے، اس کے خلاف قوانین ہے، اور بہت چند ایک ہے، بہت ہی چند ایک ہے۔ قتل ہے، قتل کی سزا ہے، سرے عام زنا جہاں پہ 4 گواہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ باقی جتنی بھی حدود ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں، وہ اس وقت کے اپنے بادشاہوں نے اپنی مرضی سے ان کے سزائیں اوپر نیچے کی، جس طرح وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کو لاگو کیا معاشرے میں، تاکہ معاشرے کے اندر کرپشن اور کرائم نہ پھیلے۔ بادشاہ وقت کا اختیار ہے کہ ان چند ایک سزاؤں کے علاوہ وہ جس طرح مرضی اس برائی کو روکے کہ معاشرے کے اندر وہ فساد نہ پھیلے۔ لہذا نہ تو جمہوریت کا صریح انکار جو ہے وہ کوئی مناسب رویہ ہے، اور نہ ہی کوئی جمہوریت کے حق میں بہت بڑا چیمپئن بننا جو ہے وہ کوئی مناسب رویہ ہے جب ہم اسلام کے ماڈل کی بات کریں۔ ایک بیلنس سا رستہ ہے درمیان میں کہ سوورینٹی اللہ کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے کتنے شرک کے رستے کھلتے ہیں جس کا اصحاب ہی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا طاقت عوام کی ہے، طاقت عوام کی، طاقت کا سرچشمہ، طاقت کا چشمہ عوام ہے۔ اب حفاظت کون کر رہا ہے اس عوام کی؟ فوج حفاظت کر رہی ہے نا، کیونکہ عوام کی جو حکومت ہے تو فوج حفاظت کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے رستے کھلتے ہیں شرک کے، اس سے روزی رسان کون ہے، روٹی کون دے رہا ہے؟ امریکہ۔ آپ رستے دیکھیں کھلتے، صرف اس لیے کہ آپ نے ایک نعرہ مارا کہ سوورینٹی ہماری ہے، انسان کی سوورینٹی ہے بھی نہیں انسان کی۔ پہلی بات تو کہ ڈیموکریسی میں آئی نہیں، یہ صرف نعرہ اس لیے مارا گیا کہ فرعونوں کو لٹکایا نہ جائے، فرعون اکٹھے ہو جائیں، اپنی دکان چلائی رکھیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہم چلا رہے ہیں، اور یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ مطلب آپ کہیں پہ چلے جائیں اکراس دا بورڈ، کہیں پہ بھی ڈیموکریسی جو آئیڈیل ڈیموکریسی ہے وہ کہیں بھی آپ کو امریکہ میں نظر نہیں آئے گی۔ ہم سے 4 قدم آگے ضرور ہوگی، نظر نہیں آئے گی۔ کامیابی سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا وہ تو چلتا رہا، جب تک درمیان میں اسلام میں دخل نہیں دیا۔ یہ سسٹم تو اسلام سے 3000 پہلے سے چل رہا تھا نا، یہ روم کا سینٹ اور یہ سارا کچھ چل رہا۔ اسلام نے جب آ کے اور سبق سکھائے ہیں، 1500-1600 سال کچھ اور سسٹم چلا ڈیولپ دنیا میں۔ جب پھر مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے اور پھر ان کی حفاظت فوج کر رہی تھی، ان کو کھانا امریکہ دے رہا، یا امریکہ ٹائپ کو دے رہا تھا، اور پھر بات فرعونیت جب شروع ہوگی، پھر بات شروع ہوگی، پھر وہی بات ہوئی کہ اب دیکھنا کہ معاشرے کی پوری تشکیل ہی گڑبڑ ہوتی ہے۔ رزق روٹی کون دے رہا ہے؟ امریکہ دے رہا ہے، سعودی عرب دے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی بھی دے رہا ہے۔ حکومت کس کی ہے؟ میرے آپ کی۔
میرے آپ کا اختیار ہے، ہم نیشنل اسمبلی میں جو مرضی قانون بنا دیں، چاہے لڑکے کو لڑکے سے شادی کرا دیں، چاہے لڑکی کی لڑکی سے شادی کرا دیں، اختیار ہے، ہو رہا ہے، ڈیموکریسیز میں یہ ہو چکا ہے، ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ اسلامی ملک کے اندر ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، 2 مہینے بھی نہیں گزرے کہ 18 سال سے کم بچے کا اسلام قبول کرنا نہیں مانا جائے گا، 2 مہینے ہوئے، ایسا ہی آپ ہی کے ملک کا قانون ہے، بتلی کی عمر کے لیے اسلام قبول کرتے ہوئے، تو پھر ہمارے قانون کے تحت نعوذ باللہ اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی اسمبلی نے قانون بنایا ہے، کیونکہ روزی رساں ہٹ ہو رہے تھے نا، کیونکہ روزی رساں ہٹ ہو رہے تھے۔ اسی طرح ہمارے حفاظت والے جو ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں، تو یہ ہماری ڈیموکریسی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ سوورنٹی انسان کی، وہ پھر ایسی مختلف شکلیں اختیار کرتی ہیں۔ تو اسلام کے اندر سوورنٹی، ایبسولوٹ سوورنٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، زمین اللہ کی، نظام اللہ کا، اور ہم نے اس کے حکم کے مطابق اپنی رائٹ اپنا ایکسرسائز کرنا ہے۔ نائب صاحب اگر نائب قوانین میں لے لیں گا تو آپ نے اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ جتنا بھی مطلب یہ جتنی متھ بنی ہوئی ہے، اللہ کے قوانین نافذ کرنے کتنے کے آپ نے؟ قتل اور سر عام زنا کے علاوہ باقی تو سب تقریباً سارے کے سارے حق میں وقت کے اختیار ہے۔ وہ جہاں سمجھے کہ میں نے معاشرے کے اندر فساد اور کرپشن روکنی ہے، جہاں بھی یہ سمجھے کرائم روکنا ہے، وہ جو مرضی قانون بنا کے روک۔ آپ نہیں جانتے کہ جب کہتا آیا تھا تمہیں نے ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے اس کو مؤخر کر دیا تھا۔ تو در حقیقت تو اس میں بے شمار آزادی ہے اور بے شمار آسانی ہے، لیکن یہ ماڈلز دنیا کے فرعون وہ آپ کو اپلائی نہیں کرنے دیتے۔ اور یہ چند ایک جو ہے تقریباً ہماری جا کے آیت نمبر 58 تک آپ دیکھیں گے فرعونوں کی چالیں۔ فرعون تو ایک فرد ہے نا، ہمیں کیوں ڈیٹیل سے اس کی گفتگو بتائی جا رہی ہے؟ وہ طاقت کہاں سے لیتا ہے، وہ عوام کو کیسے ساتھ چلاتا ہے، اس کا پروپیگنڈا میکنزم کیا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی۔ پہلی چال، فرعون فرما رہا ہے ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، بھلا میں بہتر ہوں اس شخص سے جو کہ مہین ہے، کمزور ہے، بغیر عزت والا، ہیوملیٹڈ، مذاق تذلیل والا آدمی۔ حضرت موسیٰ کو اپنے سامنے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان کا تضحیک اڑانی کرنی شروع کر دی۔ فرعون کو ہٹا دیں، سابقہ کچھ عرصہ اپنے ذہن میں لے آئیں دنیا کے اندر، ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور دیکھتے جائیں، آپ دیکھتے جائیں کہ فرعون ہمیشہ سے ایک ہی چالیں کرتا ہے۔ فرعونیت کی چال ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، ویسے نہیں فرعون کو پڑھایا جاتا۔ سب سے پہلے اس نے حضرت موسیٰ کی تضحیک شروع کی، اس کی ذات پہ اٹیک کیا کہ یہ مہین آدمی ہے، کمزور، ذلت آمیز بندہ ہے، ولا یکاد یبین، اور صاف بات بھی نہیں کر سکتا، اس سے تقریر ہی نہیں ہوتی، اس کی زبان پھنس جاتی ہے، یہ کھل کے بات ہی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اس کی حضرت موسیٰ کی کریکٹر اسیسنیشن شروع کی اپنی عوام کے سامنے۔ وہ ایک فرد ہے، وہ ایک متھ سے، ایک پروپیگنڈا سے حکمرانی کر رہا ہے انسانوں کے اوپر، ورنہ اس میں کوئی 4 ہاتھ نہیں ہے، کوئی سینگ نہیں نکلے ہوئے، کوئی 15 روٹیاں نہیں کھاتا، وہ ایک انسان ہی ہے۔ وہ مختلف ٹولز استعمال کر کے عوام کو اپنی غلامی میں رکھتا ہے۔ تو پہلا اٹیک جو اس نے اپنی اپوزیشن پہ کیا وہ یہ کیا کہ ان کی ذات کی مذاق اڑانا شروع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
پھر کیوں نہ آ پڑے اس پر کنگن سونے کی جاتے اس کے ساتھ فرشتے پرا باندھ کر. میری فوج تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کی فوج کہاں ہے؟ میری فوج تو تمہارے سامنے ہے. یہ جس فوج کا دعویٰ کر رہا ہے وہ فوج کدھر ہے؟ یہ فوج کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کے اوپر دنیا کی نعمتوں کا اظہار کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ مسلسل 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 کریکٹر اسیسنیشن اور پرسنل اٹیک حضرت موسیٰ کی ذات پہ. ابھی میسج کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میسج کی اس نے گفتگو ہی نہیں کی. وہ امیڈیٹلی ذات پہ آ گیا اس کی نفی کے اوپر. بہت ہی خوبصورت لفظ ہے. فاستخف قومہ فأطاعوہ. فاستخف نہایت ہی خوبصورت لفظ ہے. خفیف سے، لائٹ، بے وزن، بے وقت. فاستخف استخیف، اس نے اپنی قوم کے دماغ ہلکے بے وزن کر دیے اپنے پروپیگنڈا سے. اپنا پروپیگنڈا اس طرح کیا کہ اس کی قوم کے بالکل بے وزنی ہو گئی دماغ. اور جب انسان پروپیگنڈا میں آتا ہے تو اس کا وزن ہی ہلکا ہوتا ہے. مطلب یہ اتنی خوبصورت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں کہ فرد خود بھی بے وزن ہوتا ہے جب جھوٹ میں آتا ہے. تو اس نے اپنی قوم کے دماغ جو ہیں ان کو ہلکا کر دیا، خفیف کر دیا، گرفت میں لے لیا اپنے پروپیگنڈا، اپنی گفتگو سے. لوگ ڈمب ہو گئے، بیوقوف ہو گئے، اسٹوپڈ ہو گئے، دماغ ہلکے ہو گئے. اس حد تک کہ وہ اپنے لیے سوچنے سے بھی محتاج ہو گئے. ایک آئیڈینٹیفیکیشن میں دے دوں، ہمارا آج کا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ فاستخف قومہ فأطاعوہ. ہلکے ہو گئے، اس کے پیچھے چل پڑے. انہم کانوا قوما فاسقین. یہ ساری کے ساری قوم، یہ سب کے سب فاسق تھے، نافرمان تھے. یہ سب اللہ کے نزدیک سب کے سب کرپٹ لوگ تھے. پھر جب ہم نے انتقمنا منہم، ان سے بدلہ لیا، یہ کو جو کیا اپنی دلائی، جب ان سے بدلہ لیا پھر ڈبو دیا ان سب کو، پھر کاٹ ڈالا ان کو گئے گزرے. اور کہاوت پچھلوں کے واسطے، سلف پیچھے رہ جانے والے، پچھلے رہ تاریخ کا حصہ. جب انہوں نے یہ کوشش کی، فلما آسفونا، جب انہوں نے کوشش کی ہمیں دکھی کرنے کی. میں کہ یہ اسکرپٹ قوم نے جب کوشش کی ہمیں دکھی کرنے کی، تو ہم نے ان سے انتقام کیا. بس ہم نے ان کو غرق کر دیا، سب کے سب کو. فجعلناہم، کر دیا ہم نے ان کو سلفا، گئی پیچھے رہ جانے والی تاریخ، گزری ہوئی بات. ومثلا للآخرین، اور مثال پیچھے آنے والوں کے لیے، آخری لوگ، آخر میں آنے والے لوگ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.